بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اسلامیات کا ہے، اور آج ہم جو اس میں پڑھیں گے، یعنی جو ہمارا عنوان ہے وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ تعلقات میں منافقت سے اجتناب کے ہم نے سوالات حل کر لیے تھے، ہم نے اس کی پڑھائی بھی کر لی تھی، اور ہم نے اس کی مشق بھی حل کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، جہاد۔ تو سب سے پہلے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، اور جہد کے معنی ہیں کوشش کرنا، یعنی کسی چیز کی مسلسل کوشش کرنا۔ تو جہاد کے بھی لفظی معنی یہی ہوں گے کہ کوشش اور محنت کرنا اور اپنے مقصد حاصل کرنا۔ اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اور اپنے دین اسلام کی خاطر لوگوں سے لڑنا، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے اسلام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تو ہمیں اس سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو جہاد کے مقاصد ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے اپنی حفاظت، یعنی اپنا دفاع کرنا، یعنی کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس پہ حملہ کرنا، یہ ایک جہاد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنہ ختم کرنا، یعنی کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں اگر کوئی فتنہ ڈالتا ہے، یعنی کوئی انحراف کرتا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے دین اسلام پہ کسی کو مطلب کوئی بھی فتنہ کوئی بھی کھڑا کرتا ہے یا دین اسلام کی خاطر یا تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس شخص کے خلاف لڑیں۔ ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے شہید کا مقام، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ پھر جہاد ایک دائمی عمل ہے، کہ ایک عمل دائمی عمل ہے، اور ہم ایز اے مسلمان، ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارا اس میں کیا کردار ہے، کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں، تو ایک طالب علم کا جہاد کیا ہوتا ہے ہم اس میں یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں کہ جہاد ہے کیا۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا۔ یہاں پہ ایک آپ لوگوں نے پوائنٹ لکھنا ہے کہ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، اور جہد کے معنی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد ہے وہ جہد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا، اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ مسلمانوں کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ یعنی جو جہاد ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی سے بغیر کسی وجہ کے ہم کسی کو قتل کر دیں تو وہ جہاد کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ جہاد صرف تب ہے جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے دین اسلام پہ کوئی حرف اٹھاتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں اور اپنی زندگی آخری سانس تک کریں۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے، اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جہاد میں حصہ لینے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی فرضیت۔ جہاد میں ایک مسلمان اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت و بالآخر اپنی جان بھی دین کی حفاظت سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی میدان جنگ میں چلے جاؤ، بلکہ اپنا مال بھی دینا، اپنا وقت، یعنی کہ آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جہاد ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں میں کوئی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ جو قرآن کو دوسروں تک پھیلانا، یعنی کہ وہ دین تبلیغ کے لیے کوئی بھی جہاد، مطلب کہیں بھی سفر کرنا، وہ سب آپ کا جہاد میں آئے گا۔ دوسروں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنا بھی جہاد میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے لیکن تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے، یعنی کہ جہاد ویسے تو لڑنا ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہم مسلمان پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ یہ دین اسلام کی خاطر کیا جائے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ کی حالت ختم ہو جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تبھی ہو سکتی ہے جب دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے کیونکہ قتل کے ذریعے تو انسان کو محض چند روزہ زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔
لیکن یہاں پہ یہ ویسے تو کسی کو قتل کرنا بہت ہی غلط بات ہے، کسی کو جان سے مار دینا، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو اسلام کے دائرے سے محروم کرتا ہے، یعنی اس کو عبادات سے روکتا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، رسول کی اطاعت سے روکتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہی ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو ایک انسان ہے اس کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادات کرے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی غیر مسلم ہے، انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. تو اگر کوئی کسی کی اللہ کی یہ مقصد ہی زندگی کا ختم کر دے تو پھر اس کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اس کی زندگی میں تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے. اور جہاد کے مقاصد کیا ہیں، یعنی جہاد کس لیے ہوتا ہے. مسلح جہاد کے سلسلے میں بعض ذہن شی رہے کہ اس کی اجازت ان 2 مقاصد کے لیے دی گئی ہے. یعنی بغیر کسی وجہ سے کسی سے جہاد نہیں کرنا چاہیے اگر تو 2 مقصد ہوں، یعنی اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے اور ایک دین اسلام کو دنیا پہ مطلب دنیا میں اس کا اسلام کے چلانے کے لیے کیا جانا چاہیے جہاد، یعنی فتنہ ختم کرنا اور اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل پیرا کروانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جہاد کروایا جائے. اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلام میں ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں. فتنہ دفع کرنا، یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک ان کا مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے. اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے. چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی اور مددگار بھیج. اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں جیسے کہ کشمیر ہے، کیونکہ کشمیر کی جو عوام ہے وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو ہم جو مسلمان ہیں ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم انڈیا والوں کے خلاف جہاد کریں. ہم ان سے وہ صرف ان کو زندگی کی جو ضروری چیز ہے ان سے دور نہیں کر رہے، بلکہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ان سے بھی ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ کوئی عید ہوتی ہے، عیدین کے دن ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کے مسجد میں اذان کرنا ان کے لیے پابندی ہے، جمعہ کے دن ان کے لیے باہر نکلنے پہ پابندی ہے. تو یہ سب یہی ہے کہ انہیں دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو دین اسلام کے جو عبادات ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں. اس کے بعد ہے شہید کا مقام. جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے اسے شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہے، اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہا ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے. جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے. کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی جان، مال، عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے. جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لے ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور تمام تعلیمی ضروریات کا انتظام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کی تو اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا. اس کے بعد ہے ہمارا جہاد ایک دائمی عمل.